ओढ़ कर काली कमली वो आ जाएंगे, हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, फिर ओढ़कर काली कमली वो आ जाएंगे, सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा। हुजूर ने हमें इंसान बनाया है। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इंसानियत के असबाक पढ़ाए हैं, अखलाकी रवैये क्या होते हैं हुजूर ने बतलाए हैं। अगर हुजूर का करम ना होता तो इंसान एक दूसरे को काट के खाता। ये हुजूर ने बतलाया है कि तुमने किस तरह ज़िंदगी को गुजारना है। महबूब करीम अलैहिस्सलाम का वजूद नूर एक ऐसी चीज़ है कि अगर वो कायनात से माज़अल्लाह साइड पे कर दिया जाए तो इस कायनात का कायम रहना किसी सूरत भी मुमकिन है ही नहीं। इसीलिए तो इकबाल ने कहा था कि हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, और बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। वो बड़ी बात कह गए हैं, मैंने भी उसको कोई नहीं खोलना। कहते हैं बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो, खैमा इफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, और नब्ज़े हस्ती तपशामादा इसी नाम से है। तो इकबाल फिर हमें करना क्या है? कहने लगे करना आपको ये है कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे और दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। ये करने का काम है। इस रास्ते पे आप चल पड़े मेरे भाई। पहली उम्मतों के आप तज़किरे पढ़ लें, किताबों में मौजूद हैं। सूरह आराफ को देख लें, उसमें बहुत सारी चीज़ों का तज़किरा कर दिया गया है, और भी कुरान मजीद की बेशुमार सूरतें हैं, आप उनको देख लें, उस पर गौर कर लें। जब कौमें नहीं मानती थी, इनकार करती थी, तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें तबाह कर देता था। बात नहीं मानी, ख़त्म हो गई। एक मकसद है ना जिसके लिए किसी चीज़ को बनाया गया, तो मकसद तख्लीक इंसानियत क्या है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। जिन्नों और इंसानों को अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया, और उनको जब इबादत की दावत दी गई, जब उन्हें पैगाम दिया गया अल्लाह ताला की तौहीद का, उन्होंने नहीं माना, तो जिस मकसद के लिए बनाया था जब उस तरफ ही नहीं आए। ये पंखा लगाया जाता ना हवा के लिए, तो अगर पंखा हवा ना दे तो इसका कोई छत पे काम है? इसको उतार के तो आप स्क्रैप वाले के पास भेज देंगे, भाई ख़त्म हो गई बात। तो मकसद जो था ना, अल्लाह की इबादत थी, तो जब कौमें अल्लाह की इबादत की तरफ नहीं आई तो अल्लाह ने उन्हें तबाह कर दिया और सफ़े हस्ती से मिटा दिया। अल्लाह ताला के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने कुफ़ार मक्का को, कुरैश को, आलम अरब को, आलम इंसानियत को दावत दी, व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। इस मनसब पर फायज होकर हुजूर ने दावत दी। जब उन्होंने दावत का इनकार किया, हुजूर ने उन्हें अजाब से डराया, अल्लाह के अजाब से, चूँकि हुजूर नज़ीर हैं। उन्होंने ये कहा कि अगर आप कहते हैं ना कि हम पर अजाब आएगा तो फिर आप वो अजाब ले आए, हम पे आए। जब कोई आदमी मुंह से तबाही मांगे, जब कुछ शख्स अपने मुंह से ये कहे कि कर लें जो होता है माज़अल्लाह, तो अगर तो सामने वाला कमज़ोर हो तो शायद वो कुछ ना कर सके। लेकिन याद रखना, कई दफ़ा कमज़ोर होता है तो कुछ नहीं करता, तो कई दफ़ा मेहरबान बड़ा होता है, रहमान और रहीम कई दफ़ा करम नवाजी करता है। जब उन्होंने कहा ना कि लाएं वो अज़ाब है महबूब जिसका आप वादा करते हैं, तो अल्लाह ने क्या फरमाया? फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। महबूब रब की ये शान ही नहीं कि इन्हें अजाब दे। क्यों? इसलिए कि आप इनके दरमियान मौजूद हैं। ए महबूब अलैहिस्सलाम, अल्लाह की ये शान नहीं कि इन्हें अजाब दे इस हाल में कि आप इनके दरमियान मौजूद हैं। आप मेरी बात को समझेंगे, गौर करेंगे कि काफिरों के दरमियान अगर हुजूर मौजूद हों तो अजाब नहीं आता, तो क़यामत में जब हुजूर मोमिनों के बीच मौजूद होंगे, मुझे कह लेने दो ना कि असा जिहां गुनाहियां दा जदों आमाल नामा फरोल होवे, फिर जर्रे जर्रे ने सामने आ जाना है, जो जो मुंह थी बोलिया बोल होवे। असा भी कोल हुजूर दे बैठ रहना है, लख अमल तरक्कड़ी तोल होवे, ओदे कोलों भी रब ने हिसाब लेना है जेड़ा बैठा ही मुहम्मद दे कोल हो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ओदे कोलों भी रब ने हिसाब लेना है जेड़ा बैठा ही मुहम्मद दे कोल होवे, जिसको कहते हैं क़यामत हश्र, जिसका नाम है, जिसको कहते हैं क़यामत हश्र, जिसका नाम है। तेरे दीवानों के लिए वो दिन तो जश्न आम है। ज़ियारत होगी ना हुजूर की, तेरे दीवानों के लिए वो दिन तो जश्न
اور ایک شاعر نے اور بات کھول دی، کہنے لگا ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا۔ اچھا جی پھر کیا ہوگا؟ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، آنکھیں پھڑ پھڑائیں گی، کانپیں گی اور کلیجے پھٹیں گے۔ منظر ہی ایسا ہوگا، انسان اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہے، حساب کا وقت آ گیا ہے اور سورج سوا نیزے پہ ہے، زمین دہک رہی ہے۔ تو کہنے لگے ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، پھر اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، پھر اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، پھر اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، پھر اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ میرے عزیز، حضور کے بغیر گزارا، نبی کریم کے بغیر کوئی چارہ، ہمارا کوئی سہارا ہی نہیں حضور کے بغیر، ہم کدھر جائیں سوائے محبوب کے۔ اس لیے نا صحابہ اس بات پر مطلع ہو گئے تھے، وہ نا بڑی بڑی دھیمی دھیمی باتیں پوچھتے رہتے تھے، اطلاع مل گئی تھی نا کہ اصل کرنا کیا ہے۔ تو جو رازدار لوگ ہوتے ہیں نا وہ پھر دھیمے دھیمے راز کی باتیں کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک حضور کے خادم تھے، اماں نے دے دیا تھا حضور کی بارگاہ میں، کہتے ہیں میں 10 سال مدینے میں حضور کی نوکری کرتا رہا، تو قریب سے دیکھا تھا نا سارا کچھ، بہت ساری احادیث ان سے مروی ہیں، بڑی چیزوں کو دیکھا تھا، تو اب سیانے ہو گئے، باتیں سمجھ گئے، قریب رہنے والے لوگ تو قربان پچھانن والے ہیں، تو گل جان گئے گل کھول دے نہیں، تو قریب پہنچ گئے تھے نا، تو سمجھ آ گئی تھی بات کی۔ تو ترمذی میں موجود ہے، ایک دن حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ قیامت والے دن آپ کو کہاں تلاش کروں؟ یعنی حضور علیہ السلام سے پوچھتے ہیں حضور میں نا قیامت والے دن، بھئی بات تو یہ نا کہ اعمال ٹھیک کیا جائے، معاملات پر توجہ دی جائے، عبادات کا خیال کیا جائے، جو ہمارے ذمہ ڈیوٹیاں ہیں وہ پوری کی جائیں۔ تو وہ کہتے ہیں حضور وہ قیامت والے دن کہاں تلاش کروں؟ تو حضور نے بھی نہیں فرمایا کہ تو اعمال ٹھیک کر، مجھے ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے، کہاں ڈھونڈوں؟ تو حضور فرمانے لگے مسکرا کے فرمانے لگے، چونکہ قربان پچھانن والے ہیں تو اے گل جان گئے گل کھول دے نہیں۔ حضور علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ میں نا قیامت والے دن کہاں تلاش کروں؟ تو حضور فرمانے لگے حوض کوثر پہ۔ یا رسول اللہ وہاں کیا ہوگا؟ تو فرمایا امت پیاسی آئے گی تو میں جام بھر بھر کے پلاؤں گا، میں جام بھر بھر کے پلاؤں گا۔ ایسا کہ تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر، ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے۔ اور ایک نے کہا تھا کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں رچائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر پہ بھی جام پلائیں گے؟ سیانے بڑے تھے حضرت انس اور بھلا ہمارا کر رہے تھے، یہ حضور سے پوچھ کے نا تو ہمیں ایڈریس بتا رہے ہیں، کیونکہ حدیث روایت کر دی نا تو ہمیں ایڈریس سمجھا دیے، پتے بتا دیے کہاں پہنچنا ہے، ساری جگہ سمجھا دی۔ چلیں جدید دور آ گیا ہے، انہوں نے لوکیشن بتا دی کہاں کر کے نا کس جگہ جا کے سٹاپ کرنا ہے کام۔ یا رسول اللہ وہاں ملاقات نہ ہوئی تو حضور نے فرمایا پھر پل صراط پہ آنا۔ یا رسول اللہ وہاں کیا ہوگا؟ فرمایا امت گزر رہی ہوگی اور میں دعائیں مانگ رہا ہوں گا، رب سلم امتی رب سلم امتی، یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے، تو وہاں آ جانا، میں دعائیں وہاں مل جاؤں گا، قربان جائیں۔ فاضل بریلوی بول پڑے، کہنے لگے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اجابت کا جوڑا عنایت کا سیرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم دعائے محمد صلی اللہ تو عرض کی یا رسول اللہ وہاں ملاقات نہ ہوئی تو؟ میں نے کہا وہ ہمیں لوکیشن سمجھا رہے تھے، انہیں تو پتا تھا پہلے ہی، ایک قربان پچھانن والے ہیں تو ایک گل جان گئے گل کھول دے نہیں، تو وہاں نہ ملاقات ہوئی تو حضور نے فرمایا پھر میزان عمل پہ آنا۔ یا رسول اللہ وہاں کیا ہوگا؟ فرمایا امت کے عمل تول رہے ہوں گے اور میں ان کے لیے دعائیں کر رہا ہوں گا۔ میں نہیں جا سکا کبھی بچوں کے ساتھ پیپر دلوانے، استاد کو اجازت نہیں دیتے، کہتے ایک ایگزامینر اور آئے گا کوئی، جس نے پڑھایا ہو اسے اجازت نہیں کہ تو جا۔ ابا جی کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ ایگزامینیشن ہال میں جائے، وہاں تو کوئی اور لوگ آتے ہیں،
یہ بھی عجیب سبق ہے نا کائنات کا کہ سارے تعلیم و تربیت کے اسباق بھی حضور پڑھائیں، رنگ بھی سارا حضور ہی بتائیں، اور قبر کے سوالات بھی سارے ہمیں حضور بتا دیں، اور جب پیپر ہونے لگے تو سرانے بھی کھڑے ہو جائیں، تو پھر کہہ لینا ایک دفعہ پھر کہ وہ دے کولوں کی رب نے حساب لینا، جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کولوں، وہ دے کولوں کی رب نے حساب لینا۔ میرے عزیز، ہمارا گزارا نہیں حضور کے بغیر۔ لوگ اصل میں نا ہمارا مسئلہ نہیں سمجھتے، ہمارا مسئلہ کچھ اور ہے۔ لوگ ہمیں نا بلا وجہ پریشان کرتے ہیں، کبھی جھنڈے سے، کبھی ڈنڈے سے، کبھی جھنڈی سے، کبھی کسی شے سے، کبھی کسی شے سے، کبھی کہتے ہیں وہ نعت اونچی پڑھ لی، کبھی کہتے ہیں سلام اونچا پڑھ لیا، کبھی کہتے ہیں وہ جھنڈیاں لگا دیں۔ میں نے کہا آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، پر ہمارا مسئلہ تو سمجھو نا، ہمارا گزارا نہیں نا بھائی۔ جو کسے دا عاشق ہووے وہ گل اسے دی، 100 مکر بہانے کر کے۔ میں پوچھے میاں صاحب نو مزار تے جا کے کہ مکر کرنے ٹھیک نے؟ تساں آکھیا نا مکر کردا ہے تے حضور ٹھیک نے؟ تے مینوں لگدا ہے کہ پولا جان دے سے پے کہ سونا راضی کرنا ہوئے تے موڑ ٹھیک نے۔ حضور نے ایک دن کہا تھا، حضرت ابو سعید خدری نے کہا یا رسول اللہ، آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن پاک بڑا سونا پڑھتے تھے نا، تو نبی کریم نے سن لیا۔ اب کیا کریں، دلیل دیں گے تو بات مضبوط ہو جائے گی۔ حضور نے سن لیا تو بعد میں فرمایا ابو سعید تو بڑا سونا قرآن پڑھتا ہے، رب کے علاوہ کسی کو دکھا کے عبادت کرنی جائز ہے؟ حضرت ابو سعید خدری کہنے لگے سن رہے ہیں، مجھے پتہ نہیں تھا آپ سن رہے ہیں، ورنہ میں نے تو اور بنا کے پڑھنا تھا۔ اب تو مان جاؤ نا، جو کسے دا عاشق ہووے گل اسے دی کرد ہے، 100 مکر بہانے کر کے، 100 مکر بہانے کر کے او دے ہی مرنے مرد ہے۔ میرے عزیز، ہماری مجبوری ہے، لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں، ہماری مجبوری ہے، حضور کا میلاد ضروری ہے۔ لوگ سمجھتے نہیں بات کو، اس لیے بلا وجہ رٹا ڈال کے بیٹھتے ہیں۔ بھئی ہم نے تو کوئی رٹا ڈالنا نہیں، نہ سیاست کا، نہ دولت کا، نہ اقتدار کا، نہ کسی اور چیز کا۔ سیاست دے جھگڑے اساں چھوڑ دیتے، یہ تے محبت دا جھگڑا ہے، یہ چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ تو میرے عزیز، ہمارا حضور کے بغیر گزارا۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں رب فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ کیا کروں میں؟ اب یہ آیت اتنی شاندار ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بندے نے کہا قرآن پاک میں سب سے زیادہ امید والی آیت کون سی ہے؟ اس کا خیال تھا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہیں گے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اس نے کہا حضور سب سے امید والی آیت بتائیں۔ وہ کہتا میرے ذہن میں تھا کہ یہ والی آیت پڑھیں گے۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے سب سے امید والی آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، رب کہتا ہے محبوب اتنا دوں گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ آیت نازل ہو گئی تو حضور پتہ کیا فرماتے ہیں صحابہ سے؟ فرماتے ہیں رب کہتا ہے حبیب تجھے راضی کرنا ہے، اور جب تک میرے سارے غلام جنت میں گئے نہ میں نے اللہ سے راضی ہونا ہی نہیں۔ میں نہیں راضی ہوتا اللہ سے، سارے جائیں گے تو تب تو میں تو کہتا ہی رہوں گا نا قربان پچھانن والے آتا۔ او گل جان گئے پر گل کھول دے، او گل کھول دے نہیں۔ پتہ چل گیا بات کا، حضور کے بغیر گزارا